السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی کتاب میں، اگر تم مومن ہو تو تم غالب رہو گے۔ آج مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم تو کسی جگہ پر بھی غالب نہیں۔ ہمارے اندر کتنی ہی کمیاں ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے۔ کسی جگہ پر مسلمانوں کا کوئی راج ہو، کوئی حکومت ہو، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ جو قرآن کو جانتے ہیں، جو حدیث کو جانتے ہیں، وہ بھی اس کو چھپاتے ہیں۔ کوئی ڈر کی وجہ سے، کوئی مفاد کی وجہ سے، جس طرح بھی قرآن کا تھوڑا سا حصہ بیان کرتے ہیں جتنا ان کو کہا جاتا ہے۔ عربوں میں نے دیکھا کہ خطیب جو ہے نا، ایک پرچی لے کے آتا ہے، اور پرچی وہ اس کے پاس ایک پوری لکھی ہوئی آتی ہے، اس نے وہی بیان کرنی ہے بس۔ پاکستان کے اندر بھی دیکھا کہ مسجدیں بھی جو ہیں بٹ گئی ہیں، یہ فلاں مسلک کی ہے، یہ فلاں سلسلے کی ہے، یہ لوگ بھی بٹ گئے ہیں، یہ فلاں سلسلے کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے۔ یہ کس نے دعوت دی ہے؟ یہ ان لوگوں نے دعوت دی ہے جن کو قرآن کی خالص دعوت دینی چاہیے، جو قرآن کو جانتے ہیں۔ وہ بھی بٹ گئے ہیں ان لوگوں کے اندر جنہوں نے گروہ بنائے ہیں، لادہ گروہ بنائے ہیں۔ یہ علماء لوگ بھی بٹ گئے ہیں، اکثریت اللہ ماشاء اللہ، میری جماعت، میرا سلسلہ، ہر کوئی یہی لگا ہوا ہے۔ جن کو دین کی سمجھ تھی، جنہوں نے قرآن کو بیان کرنا تھا خالص، میرے بھائیوں لوگوں، یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیتا ہے خالص۔ بھینس کے تھنوں سے خالص دودھ دیتا ہے نا، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کے اندر گوبر کی وہ ذرا بھی سمیل نہیں آنے دیتا، گوشت کی سمیل نہیں آنے دیتا، خون کی سمیل نہیں آنے دیتا، خالص دودھ دیتا ہے نا۔ اس کو ملاوٹ والی بات بھی پسند نہیں۔ یہ جو ممبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، یہ جو مسلح چھوڑ کے گئے ہیں، یہ جو علم کے علماء جو دین کے وارث بنا کے گئے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ خالص چیز بیان کرنی۔ یہ اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اس طرح ہے کہ یہ ممبر، یہ مسلح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اگر اس پر کھڑے ہو گئے ہو نا تو وہی بیان کرو جو وہ کہہ کے گئے۔ بس اپنی مرضی کر کے تم اپنی آخرت خراب نہ کرو، اور حق بات کو نہ چھپاؤ، لوگوں کو کھول کھول کے بتاؤ قرآن۔ ایک حصہ بیان کرنا، بار بار ایک حصہ بیان کرنا، باقی قرآن کو چھوڑ دینا، بڑی ہی اللہ تعالیٰ نے نا تیار کی ہوئی ہے آگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علماء کے لیے، ان علماء کے لیے جو حق بات کو چھپائیں گے، ان کے منہ میں لگام ہوگی، آگ کی لگام، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کا بیان کرتے تھے، باقی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ فکر کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس قرآن کو سمجھا، جن لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا، وہ بھی بٹ گئے۔ وہ بھی تھوڑے سے مفاد، کوئی دنیا مفاد کے لیے، یا کوئی کسی شہرت کے لیے، یا کس وجہ سے، اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جماعت کا کیا نام رکھا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے، انہوں نے اپنی جماعت کا کیا نام رکھا؟ ان کا سلسلہ کون تھا؟ کون سا تھا ان کا سلسلہ؟ کوئی کسی کو پتہ ہو تو مجھ کے بتا دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کون سا سلسلہ تھا؟ کون سی جماعت تھی ان کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کون سی جماعت تھی؟ کون سا سلسلہ تھا ان کا؟ وہ خالص قرآن کی دعوت دیتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ میری جماعت، یہ میرا سلسلہ۔
اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حکمران، انہوں نے نہیں کہا یہ میری جماعت، یہ میرا سلسلہ۔ آج لوگ گمراہی کی موت مر رہے ہیں۔ جو آدمی جس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں مر گیا تو وہ گمراہی کی موت مر گیا، یہ کس کا قصور ہے؟ کس نے بتانا ہے؟ جو آدمی عمل سے دور ہے زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دیا کہ تم لوگوں بچ جاؤ، بے شمار جتنے لوگ آئے ان میں اکثریت گمراہی پر مرے۔ جو آج علماء ہیں اگر بٹ جائیں گے، وہ بھی تھوڑے سے مفاد کی خاطر، تھوڑی سی شہرت کی خاطر بٹ جائیں گے تو کون لوگوں کو بتائے گا؟ میں حیران ہوں کہ یہ جو لوگ شرک پر لگانے والے سر عام چل رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کس نے روک تھام کرنی ہے ان کی؟ اگر آپس میں اختلاف ہے ان لوگوں کا تو یہ بیٹھ کے اختلاف ختم ہوگا۔ یہ قرآن رکھیں، حاکم بنائیں اس کو، جو یہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ اس کی بات ہی نہیں سنی، یہ فلاں جماعت کا ہے، یہ اس کی بات نہیں کرنی، وہ جو چھوڑو جی، یہ اس کی جماعت ہی۔ اور ایک قرآن کو میں نے دیکھا، ایک قرآن کو صحیح ماننے والے بھی بغض رکھتے ہیں کہ نہیں، اس کا جو جماعت دوسری ہے۔ اور میرے بھائی، اللہ سے ڈرو، یہ جماعتیں، یہ سلسلے نہیں بچا سکیں گے۔ جب تم قرآن کی دعوت دو گے لوگوں کو، جب تم حدیث کی خالص دعوت دو گے، آگے کوئی لیبل نہ لگاؤ گے تو ایٹومیٹک ایک جماعت بنے گی۔ یہ دعوت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے کوئی لیبل نہیں لگایا، انہوں نے لوگوں کو صرف قرآن کی دعوت دی ہے۔ آج کیا ہے کہ جناب ایک حصہ بس انہوں نے پکڑ لیا، بس اور کچھ بیان ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کو آرڈر جو ملے گا وہ بیان کریں گے، پورا قرآن بند، بس ایک چیز بیان کرنی ہے جی، یہ آرڈر ہے ہم کو۔ اس حاکم کا آرڈر نہیں ہے کہ لوگوں کو کھول کھول کے بتاؤ یہ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نہیں شرماتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی قرآن میں ذکر کر دیا۔ تھوڑی سی قیمت کے لیے آیتیں نہ بیچو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اگر آپ، میں دیکھا ہے کہ ایک مسجد میں ایک آدمی آتا ہے، میں نے مدرسہ بنانا جی، وہ ایک آیت نکالے گا، وہ پورے قرآن کا قاری ہے، پورے قرآن کا درس نظامی کا کورس کیا ہوا ہے، بس اس کو یہ چاہیے کہ مجھ کو صدقہ خراج چاہیے، وہ اتنا ہی وہ بیان کرے گا اور بیٹھ جائے گا۔ کوئی 2-4 حدیثیں سنا دو لوگوں کو، کچھ بتا دو، بس اس کو اتنا چاہیے، وہ بیان کر کے پیچھے بیٹھ جائے گا، جی ہم کو پیسہ چاہیے۔ لوگوں، اللہ سے ڈر جاؤ، سب سے زیادہ ڈرنے کا حق اللہ سے ہے۔ حلالہ سینٹر لاہور میں بنا جی، حیران ہوں علماء کدھر سو رہے ہیں، سر عام لوگ۔ میرے پاس ایک آدمی نے کہا کہ ہم یہ چیز نہیں مانتے، طلاق کا مسئلہ ہو گیا ہے، ہم یہ چیز نہیں مانتے یار، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اتنے پیسے لگیں گے، ایک دن آپ بس لگے گا، آپ کا نکاح ہوگا اور طلاق ہوگی تو آپ میاں بھی ہیں، دوبارہ آپ نکاح میں ہو جائیں گے۔ یہ کون ان چیزوں کو کھولے گا، بیان کرے گا؟ یہ گندگی ہے، یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے، یہ گناہوں کے کام ہیں۔ کتنے مسائل ہیں لوگوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں اس دین سے دوری کی وجہ۔ اور لوگ بھی اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو مرضی بناؤ، لیکن ان کو دین کی تعلیم دو کہ بنیادی ان کو چیزیں پتہ ہوں، اور وہ لوگ بچ جائیں، ان درندوں سے بچ جائیں جو دین کے نام پر لوٹ رہے ہیں لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرے گا ان لوگوں کی جو حق کو چھپاتے ہیں، جو اس کو صرف اپنی مفاد کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے، اور لوگوں کو نصیحت ہے کہ لوگ خود تعلیم حاصل کریں، جس طرح باقی تعلیم حاصل کرتے ہو اس طرح قرآن حدیث کی بھی تعلیم حاصل کرو۔ جو مرضی بنو، تم انجینئر بنو، تم پائلٹ بنو، لیکن قرآن حدیث کی بچوں کو تعلیم دو، ورنہ لوٹ لیں گے لوگ، عزت مال جان محفوظ نہیں ہے۔